اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجبال سنان کے خفیہ مراکز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مقامی معززین کو طلب کیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے صرف اتنا تعاون چاہتا ہوں کہ ان شیاطین کی خصوصی پناہ گاہوں کی نشاندہی کر دیں تاکہ ایک ہی کوشش میں ان فتنہ گروں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر اس وقت موجود تمام معززین شام گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر والی مصر نے یہی سمجھا کہ یہ مقامی لوگ شیخ الجبال سے خوف زدہ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے گریزاں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تو شام کے ایک ممتاز عالم عبد الرحمن بن سعد نے جواباً کہا، ہم حشیشان سے خوفزدہ نہیں کہ حق و باطل کے درمیان مارکہ آرائی تو اس وقت سے ہے جب قابیل نے حضرت حابیل کی گردن پر خنجر چلایا تھا، اور یہ خیر و شر کی کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ زمین پر قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی منظم گروہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ شیخ الجبال کے ماننے والے کہاں کہاں ہیں اور کس کس بھیس میں ہیں۔ میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ پوری تحقیق کیے بغیر ہر کس و ناقص سے ملاقات نہ کریں۔ عبد الرحمن بن سعد کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چند لمحوں کے لیے وہ دونوں مناظر یاد آ گئے جب حشیشان ان کے فوجیوں کے لباس میں مصری لشکر کے اندر داخل ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ شام کے معززین اور علماء بھی انہیں محتاط اور ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ہی لمحے تصورات کی دنیا سے نکل آئے اور عبد الرحمن بن سعد سے مخاطب ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ میں شیخ الجبال کے مرکز یا خفیہ پناہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ والی مصر کے لہجے سے مایوسی جھلکنے لگی تھی، اللہ نہ کرے کہ آپ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں۔ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس وقت تو آپ تمام عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حشیشان کی پناہ گاہیں اسی سلسلہ کوثار میں ہیں، مگر یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ شیخ الجبال کس پہاڑی غار میں روپوش ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ فدائین کی ایک بڑی تعداد ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتی ہے۔ عبد الرحمن بن سعد اور دوسرے معززین شہر کی فراہم کردہ اطلاعات اس قدر ناکافی تھیں کہ ان کے ذریعے شیخ الجبال کے صحیح ٹھکانے پر نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ بات تو عام طور پر مشہور تھی کہ سنان شام کے سلسلہ کوثار میں رہتا ہے اور اسی لیے اس نے شیخ الجبال پہاڑوں کا بزرگ یا امیر کا لقب اختیار کیا تھا۔ جب معززین شہر اور علماء کا وفد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے واپس جانے لگا تو عبد الرحمن بن سعد نے والی مصر سے ایک اور درخواست کرتے ہوئے کہا، تمام اہل ایمان کی دلی خواہش ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی بےخکنی کر دی جائے، مگر اس کے ساتھ ہی میری یہ گزارش بھی ہے کہ آپ جب بھی اس کام کا آغاز کریں تو اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیں۔ اگر شیخ الجبال بچ کر فرار ہو گیا تو وہ مقامی مسلمانوں کے لیے قہر مجسم بن جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کے باہر 50 مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے اور والی مصر شدید ذہنی کشمکش کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہل رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ہدف تک کس طرح پہنچیں، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی۔ پھر انہوں نے نماز فجر ادا کی اور دیر تک بڑے پرسوس لہجے میں اپنی اس مہم کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ پھر اسی دوران انہیں ایک عجیب سا خیال آیا اور والی مصر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ شب بیداری کے سبب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دوبارہ معززین شہر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ظہر کی نماز کے بعد تمام عمائدین شہر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں جمع ہوئے۔ کیا یہاں حشیشان کی کوئی عبادت گاہ موجود ہے؟ والی مصر نے عبد الرحمن بن سعد سے سوال کیا۔ جہاں باطنی عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک درسگاہ موجود ہے جسے وہ دارالعمل کے نام سے پکارتے ہیں، اسی جگہ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور یہیں وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔
کیا ہماری اور ان کی عبادت میں فرق ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن سعد سے دوسرا سوال کیا، عبادت کا کیا ذکر؟ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے سے شدید تلخی جھلک رہی تھی۔ جب حشیشان کا پیغمبر ہی الگ ہے تو پھر ان کا اور ہمارا طریقہ عبادت کس طرح یکساں ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب اس مردود ساحر الموت حسن بن صباح کے ماننے والے ہیں، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل ایمان کی صفوں میں انتشار برپا کیا جائے۔ ان لوگوں کا پہلا ہدف وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام کی ترویج و ترقی میں سرگرم نظر آتا ہے۔ کردار کے کمزور اور بے عمل مسلمان نوجوانوں کو دولت، عورت اور شراب اور دنیا کے دیگر تعیشات کی ترغیب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اپنے آبائی مذہب سے منحرف ہو کر باطنیوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس آدم خور فرقے کی جمعیت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن سعد کی زبانی یہ انکشاف سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے لیے والی مصر کے ذہن میں اپنے حقیقی ماموں شہاب الدین محمود بن تکش کا چہرہ ابھر آیا، جس نے حشیشان کے خلاف کی جانے والی کارروائی سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو باز رکھنے کی سر توڑ کوششیں کی تھیں۔ عبد الرحمن بن سعد کی گفتگو کی روشنی میں خود اس کا سگا ماموں حشیشان کا اعلی کار بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دمشق سے شام کی طرف یلغار کرنے سے پہلے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب الدین محمود بن تکش کو دمشق کے محل میں نظر بند کر دیا تھا اور اس کے کمرے کے باہر 10 تندرست و توانا مسلح محافظوں کا پہرا بٹھا دیا تھا، اور محافظوں کے لیے حکم تھا کہ شہاب الدین کوئی بھی بہانہ کرے اسے کمرے سے باہر جانے نہ دیا جائے، اور اگر زیادہ سرکشی پر اترے تو بلا تاخیر اسے زنجیریں پہنا دی جائیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کے تحت اپنے حقیقی ماموں کو نظر بند کیا تھا کہ کہیں شہاب الدین واپس جا کر شیخ الجبال سنان کو ان کے منصوبے سے باخبر نہ کر دے، مگر یہ کام پہلے ہی عیسائی سالار انتھونی کر چکا تھا اور تمام حشیشان نے اپنے اپنے خفیہ مورچے سنبھال لیے تھے۔ کچھ دیر بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی فضا میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر تلخ لہجے میں عبد الرحمن بن سعد سے ایک اور سوال کیا، شام مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے، پھر حشیشان کو یہ آزادی کس نے دی ہے کہ وہ کھلے عام اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے؟ عبد الرحمن بن سعد نے نہایت کرب و ناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ سلطان عادل کی مغفرت کرے، جب تک وہ حیات رہے حشیشان کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ سرکاری جاسوس ہر وقت کسی شکاری پرندے کی طرح ان شیاطین کے تعاقب میں رہتے تھے، نتیجتاً اس گروہ کی سرگرمیاں ان کی چند پناہگاہوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ حشیشان کے علاوہ باطنیوں کے دوسرے فرقوں پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، مگر سلطان عادل کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سلطان ملک صالح اور والی موصل سیف الدین نے ان تمام گروہوں کو مکمل آزادی دے دی۔ انجام کار یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ مزید قیامت یہ کہ در پردہ ان دشمنان اسلام کو عیسائیوں اور یہودیوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ یہی دونوں قومیں حشیشان کو مالی اور جنگی وسائل فراہم کرتی ہیں۔ اس قسم کی خبریں تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہلے بھی پہنچ چکی تھیں، مگر آج ایک نہایت سکا شخص اور معتبر عالم نے نہ صرف ان اطلاعات کی تصدیق کر دی تھی بلکہ کچھ نئے انکشافات بھی کیے تھے۔ بے شک آپ کا شمار شام کے ممتاز علماء میں ہوتا ہے، اس لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں میری رہنمائی کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا اسلامی فقہ کسی بھی اعتبار سے حشیشان کو مسلمان تصور کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد نے پرجلال اور دو ٹوک لہجے میں کہا، ان کا دین اسلام سے برائے نام بھی تعلق نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد کا فتویٰ سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ آپ کو جزائے عظیم دے کہ بہت دن بعد آج مجھے ایک اذیتناک ذہنی خلل سے نجات مل گئی جو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ عبد الرحمن بن سعد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 50 سواروں کا ایک دستہ کچھ مقامی لوگوں کی نگرانی میں حشیشان کی تربیت گاہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا، دارالعمل کے نگران اور دیگر منتظمین کو فوری طور پر پیش کیا جائے۔ اگر وہ لوگ خوشی سے آئیں تو انہیں عام شہریوں کی طرح لایا جائے، مزاحمت کریں تو ان سے مقابلہ کیا جائے۔
مگر اس طرح کہ انہیں زخمی کر کے بے دست و پا کر دیا جائے، خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہونے پائے۔ ان ہدایات کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی حشیشان کی تربیت گاہ دارالعمل پہنچے۔ تربیت گاہ کے دروازے پر 2 مسلح پہرے دار موجود تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ والی مصر حشاشین کی تلاش میں شام آ پہنچے ہیں۔ شیخ الجبال نے فوری طور پر انہیں خفیہ پیغام دیا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی راہ اختیار نہ کی جائے اور ذہانت و تدبر کے ساتھ اس بلا کو یہاں سے ٹال دیا جائے۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک حشیشہ پہرے دار نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں سے پوچھا، تمہارے اس دارالعمل کا نگران اعلیٰ کون ہے؟ ایک مصری سپاہی نے اس خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا جس کے دروازے پر ایک بڑا اور خوبصورت پتھر نصب تھا اور پتھر پر بہت جلی حروف کے ساتھ عربی زبان میں دارالعمل کندہ تھا۔ شیخ ابو ریحان اس درسگاہ کے معلم اعلیٰ ہیں، دارالعمل کے محافظ سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شیخ ابو ریحان سے جا کر کہو کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہیں شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ مصری سپاہی نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، ہمارے شیخ کسی امیر یا حاکم سے نہیں ملتے۔ حشیشہ محافظ نے بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں پر روب ڈالنے کے لیے بلند آواز میں کہا، انہیں یاد خدا کے سوا دنیا کی کسی شے سے کوئی غرض نہیں۔ اس وقت بھی شیخ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس موقع پر ان کی محویت میں خلل ڈالا جائے۔ اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت موقوف کر دے اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ دوسرے مصری سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، شیخ کا جو حکم تھا وہ تمہیں سنا دیا گیا۔ دوسرے حشیشہ محافظ نے بھی اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اندر سے سہما ہوا تھا، تمہارے شیخ کا حکم ہم نے سن لیا، اب تم اندر جاؤ اور اپنے شیخ تک والی مصر کا حکم پہنچا دو۔ تیسرے مصری سپاہی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اس کی آواز سے سختی کے ساتھ غصہ بھی جھلک رہا تھا، یہ ملاقات تو ہو کر رہے گی۔ ہم اہل ایمان کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کی عبادت گاہ یا درسگاہ کے در و دیوار اور فرش کو انسانی خون سے رنگین کر دیں، لیکن اگر تم نے والی مصر کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کی تو پھر ہماری شمشیریں با اختیار ہیں۔ جب حشیشہ محافظوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ طوفان کسی طرح ٹلنے والا نہیں تو ان میں سے ایک دارالعمل کی عمارت کے اندر چلا گیا۔ پھر وہ کئی پرپیچ راستوں اور تہہ خانوں سے گزر کر ایک زمیندوز کمرے میں پہنچا۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت شیخ ابو ریحان ایک خوبصورت نوخیز لڑکی کے ہاتھ سے شراب پی رہا تھا اور انتہائی سرکشی کے عالم میں اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اس سے یہ بے جا اور بے وقت مداخلت سخت ناگوار گزری۔ یہ کون بے ادب ہے؟ شیخ ابو ریحان نے چیخ کر کہا۔ شیخ، موت ہمارے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ باہر سے حشیشہ محافظ کی انتہائی خوفزدہ آواز ابھری۔ موت کا نام سن کر اس خوبصورت لڑکی کے ہاتھ سے شراب کی سراہی بستر پر گر گئی اور وہ دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی موت؟ شیخ ابو ریحان نے اپنی وحشت پر قابو پانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز سے بھی لرزش نمایاں تھی۔ حشیشہ محافظ اجازت کے بغیر دروازہ کھول کر شیخ ابو ریحان کے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ شیخ ابو ریحان اگرچہ ایک سرخ و سفید بوڑھا تھا لیکن اپنے محافظ کی زبانی پورا واقعہ سن کر اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی۔ کیا تم اپنی ذہانت و ہوشیاری سے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے تھے؟ شیخ ابو ریحان کے لہجے میں کپکپاہٹ کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ شیخ محترم، ہم نے ہر چال چل کر دیکھ لی مگر یہ طوفان ٹلنے والا نہیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ آپ فوری طور پر کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی تاخیر کی تو ان کے سپاہی اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ صورتحال کی یہ سنگینی دیکھ کر شیخ ابو ریحان کا سارا نشہ اتر گیا اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی وہ قبا پہنی جس سے عالمانہ شان ظاہر ہوتی تھی۔ پھر اس نے لرزتی انگلیوں سے اپنے سر کے بے ترتیب بالوں اور داڑھی کو درست کیا۔ پھر اس نے اس نوخیز اور خوبصورت لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے اسے شراب پلا رہی تھی، فوراً شیخ الجبال کی خدمت میں حاضری دو
اور عرض کرو کہ دشمن ہمارے گھر تک آ پہنچا ہے، اپنے دفاعی انتظامات مضبوط تر کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک اور کمرے میں چلی گئی۔ پھر شام کے مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ شیخ ابو ریحان بڑی شان کے ساتھ ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس کے 20 مسلح محافظ گھوڑوں کی لگامیں پکڑے چل رہے تھے، اور یہ سب لوگ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے شہسواروں کے نرغے میں تھے۔ جب حشیشان کے مسلح سپاہی اور شیخ ابو ریحان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خیمہ گاہ کے دروازے پر پہنچے تو مصری سپاہیوں نے شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان کی سخت تلاشی لی اور پھر انہیں غیر مسلح کر کے والی مصر کے روبرو حاضر کر دیا۔ ہم تارک الدنیا لوگوں کو کس لیے اس زحمت میں مبتلا کیا گیا ہے؟ ابو ریحان شراب کے اثر سے اپنی جگہ کھڑا جھوم رہا تھا اور اس کے چہرے سے شدید ناگواری کی جھلک نمایاں تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے شیخ ابو ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کی باتوں اور آنکھوں سے نشے کی کیفیت صاف نمایاں تھی۔ بیٹھ جاؤ، ہم اہل ایمان عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ شیخ ابو ریحان 70 سال کے قریب ایک طویل قامت بوڑھا تھا، مگر اس کے تمام اعضاء مضبوط و توانا تھے اور چہرے کی رنگت سفید و سرخ تھی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، اپنا مقصد بیان کرو اور مجھے جلد سے جلد رخصت دے دو۔ شیخ ابو ریحان کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا، مگر وہ پلکیں جھپکائے بغیر شیخ ابو ریحان کے چہرے کا مسلسل جائزہ لے رہے تھے۔ والی مصر کا سوال سن کر شیخ ابو ریحان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا جس میں خوف کی آمیزش تھی، مگر وہ نہایت مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور استقامت کے لہجے میں کہا، میرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقابی نظروں نے شیخ ابو ریحان کے چہرے پر ابھرنے والے خوف کی لمحاتی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر تمہارا نام، وضع، قطع اور لباس مسلمانوں جیسے کیوں ہے؟ والی مصر نے شیخ ابو ریحان سے ایک اور عجیب سوال کر ڈالا۔ میں لباس پہننے اور نام اختیار کرنے میں مکمل آزاد ہوں۔ شیخ ابو ریحان نے بلند آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، کیا ان کا تعلق بھی مذہب اسلام سے ہے؟ شیخ ابو ریحان نے اپنے طور پر ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، عرب کے قدیم عیسائیوں اور یہودیوں کے کچھ نام ملتے جلتے ضرور ہیں، لیکن ان کے حلیے اہل ایمان سے بالکل مماثلت نہیں رکھتے۔ آئندہ میں اپنا حلیہ بدل ڈالوں گا تاکہ میری شکل و صورت مسلمانوں سے مشابہ نہ رہے۔ شیخ ابو ریحان کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ بس میرے آخری سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شیخ ابو ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ شیخ الجبال سنان اس وقت کہاں ہے؟ مجھے اس کی ایک ایک پناہ گاہ کا سراغ چاہیے۔ سنان کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے شیخ ابو ریحان گھبرا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں کسی شیخ الجبال کو نہیں جانتا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد شیخ ابو ریحان سے کوئی سوال نہیں کیا، بس اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر اس قدر بولے، تم ان لوگوں پر اتنا تشدد کرو کہ ان کی زبانیں سینوں میں چھپے ہوئے راز اگلنے پر مجبور ہو جائیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سنتے ہی شیخ ابو ریحان ہذیانی انداز میں چیخ اٹھا، کیا یہی اسلام ہے کہ تم غیر مسلموں کا جرم بتائے بغیر ان پر یہ ظلم ڈھانے چلے ہو؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو ریحان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے سپاہیوں کے لیے نیا حکم جاری کر دیا، پورے دارالعمل کا محاصرہ کر لو اور اندر داخل ہو کر ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لو، یہاں تک کہ پوری عمارت کا فرش کھود ڈالو۔ اگر وہاں کچھ اور خدمتگار موجود ہوں تو انہیں بھی گرفتار کر کے پوچھ گچھ کر دو کہ شیخ الجبال کے خفیہ ٹھکانے کہاں ہیں۔